नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दोस्तों, आप सबको खानकाह कलंदर शहबाज की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारहा दोस्तों ने सवालात किए कि हमें हाज़री का कोई अमल दें, हमें हाज़री का कोई अमल दें। बारहा मरतबा ये दोस्तों ने पूछा, तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अक्सर तो ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि अपना किया हुआ ही कोई हमें चीज़ दे दें। तो भैया अपनी कमाई करके खाना सीखो। हाज़री का जिन्नाती हाज़री का एक अमल मैं आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी ने ये देखा होगा, ये सुना होगा, ये समझा होगा। ये वो अमाल में से एक अमल है कि जो मेरी ज़िंदगी के मतलब हासिल हैं जो चीज़ें, उनमें से एक है। मेरे पीर मुर्शद ने ना सिर्फ ये कि मुझे ये करवाया बल्कि हुक्मन ये मुझे अता किया था। अब इसमें यह बताना चाहूँ कि किसी के पास फ़लाँ जिन्न आएगा, ढमकाँ जिन्न आएगा, तो ये एक बिल्कुल बेमानी सी बात है। अमल आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। लोग कहते हैं ना कि हाजिर चीज़ से काम करने का तरीका नहीं कोई बताता, या हाज़िरी का अमल। ये अमल ऐसा अमल है जो मैंने अपने शेख के हुक्म से किया था। पहली बात, अमल के अंदर दिल को मजबूत रखना है और हिम्मत ये रखनी है कि अमल मेहनत तलब है। अमल के अंदर मेहनत होगी और अच्छी खासी मेहनत होगी। पहली शर्त। अमल की दूसरी शर्त, अमल की तीसरी शर्त, बाहिसार रहना है हर वक्त। हिसार इसके अंदर जो लगेगा वो आयतल कुर्सी पढ़नी है एक मरतबा, और इसके बाद आपको ये लफ्ज़ पढ़ने हैं, हर नमाज के बाद ये पढ़ने हैं। आयतल कुर्सी दिल कराना, हर फर्फी करा, सलामत दई रखा जाता, सिर रख, सुभाना, नैन रख, प्राण रख, अग्गा रख, पीछा रख, मेरी आल औलाद दी रख, मेरी रख, मेरे माँ बाप दी रख, मेरी रख, मेरे माल जान दी रख, मेरी रख, मेरे माँ बाप दी रख, मेरी रख, मेरे पीर उस्ताद दी रख, खेडन वाली डोली रख, सवा मरला तरती रख, बहके वाला यूदू हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये हिसार इसके अंदर आपको एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक मरतबा ये हिसार के अल्फाज पढ़ने हैं। आयतुल कुर्सी दिल कराना, हर फर्फी करा, सलामत दई रख हज़रता, सिर रख सुभाना, नैन रख, प्राण रख, अग्गा रख, पीछा रख, मेरी रख, मेरे माँ बाप दी रख, मेरी रख, मेरी आल औलाद दी रख, मेरी रख, मेरे माल जान दी रख, मेरी रख, मेरे पीर उस्ताद दी रख, खेडन वाली डोली रख, सवा मरला तरती रख, मेरी रख, मेरे पीर उस्ताद दी रख, बाकी वाला यूदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। पहले जो मैंने हिसार पढ़ा, मेरे ख्याल में वो मैं एक वक्त गुजरा इस हिसार को पढ़े हुए, तो मेरे ख्याल में उसके अल्फाज कुछ मुझसे गड़बड़ हो गए। जो मैंने पहले ये पढ़ा हिसार तो यही पढ़ा, लेकिन आगे पीछे हो गए शायद। ये असल हिसार है जो मैंने अभी आपको पढ़ के इसमें सुना है। हर वक्त बाहिसार रहने से मुराद ये है कि हर नमाज के बाद अपना बदनी हिसार आप लोग करेंगे। उसके बाद ये कि दौरान अमल जो हिसार आपका लगेगा, दौरान अमल हिसार, दौरान अमल जो हिसार लगेगा वो क्या हिसार है? सूरह फातिहा एक बार, आयतुल कुर्सी 3 बार, हर मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ते वला युदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। ये 21 मरतबा पढ़ना है, फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। सूरह कदर 3 बार, चारों कुल एक एक बार पढ़ने आपको। ये अमल पढ़ के आपने एक छुरी पे दम कर लेना है। ये अमल पढ़ के एक छुरी पे दम कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आयतुल कुर्सी पढ़ते जाना है, और पढ़ते पढ़ते अपने गिर्द उस छुरी के साथ आपको दायरा लगा लेना है। कच्ची जगह में बैठो तो बहुत अच्छी बात है, अपने बिल्कुल सामने ला कर उस छुरी को ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। अगर आप बोलोगे कि आपको छत पे बैठ के इस अमल में कामयाबी मिल जाएगी, तो ये एक गलत बात होगी। छत पे नहीं बैठना, खुले आसमान के नीचे बैठ जाओगे तो कामयाबी हो जाएगी। ये बात ठीक है, खुले आसमान के नीचे बैठ सकते हो,
لیکن آپ کو چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا، چھت پہ نہیں بیٹھنا، سوری، آپ کو زمین گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اگر کچی جگہ ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر پکا جگہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی اس جگہ کے اندر مٹی سے تھوڑی سی لپائی کر دینی جہاں پہ آپ کا مصلی ہوگا، اور مصلی کے جب اپنا حصار اس کچی جگہ پہ لگاؤ گے، حصار لگاؤ گے تو چھری کیونکہ گاڑ نہیں سکتے، اس لیے جہاں پہ حصار مکمل ہو وہاں پہ چھری رکھ دیں گے۔ بیٹھ کے آپ کو اپنا بدنی حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کے بعد آپ کو، ایک منٹ میرا پیج ختم ہو گیا ہے، حصار لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، بعد از حصار بعد از حصار آپ کو 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، سوری یہ 12 مرتبہ لکھا گیا ہے، 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 3125 مرتبہ آپ کو آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ پورا عمل دکھا دیا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کا 41 دن کا یہ عمل ہے میرے بھائی، 40 دن مکمل کر کے 41واں بھی اس کا پورا کرنا ہے۔ چیزیں جب اس میں آپ کے پاس جنات آئیں گے تو وہ آپ کی لیفٹ سائڈ سے آئیں گے، یہ بات غور کرنی ہے۔ جنات جب اس میں آئیں گے تو آپ کی لیفٹ سائڈ سے آئیں گے، اس میں بہت سارے نظری دھوکے دیے جائیں گے، آپ کو ڈرایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا۔ یہ تمام پریشانیاں اور یہ جھنجٹ جو ہیں یہ 16ویں 17ویں دن کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے میں آپ کو وہ اس میں بتا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ عمل کیا تھا اس وقت 16ویں 17ویں دن 20ویں دن 21ویں دن کے بعد یہ معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی زور پڑتا ہے، بعض اوقات خواب میں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات عمل چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو ان سب چیزوں میں اپنا دل مضبوط رکھنا ہے، اور آپ دوستوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ دوستوں کو یہ کرنا ہے کہ یہ عمل اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا۔ جو بندہ اپنے پیر مرشد سے یہ اجازت لے، جو سنبھال سکے وہ اس عمل کو کرے، اور جس کا مرشد اس کو سنبھال سکے وہ بندہ اس کے عمل کو کرے۔ بلکہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ عمل کیا، اللہ کی ذات نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ بعض اوقات چلے کے اندر کامیابی نہیں ہوتی، لیکن رجت سے بچنے کے لیے کامل شیخ کی اجازت بہت ضروری ہے۔ جب چلے کے اندر ریاضت کے دوران کامیابی نہیں ہوتی، پھر ہم لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس لڑکے سے یا اس بچے سے یا اس بچی سے، ہمارے اس شاگرد سے، ہمارے اس مرید سے کیا غلطی کیا ہوئی ہے، پھر اس غلطی کو پورا کرنا پڑتا ہے، یا کبھی کبھار دوبارہ بھی چلہ کروانا پڑ جاتا ہے۔ تو عمل لوہے پہ لکیر ہے، میرا ذاتی تجربہ یافتہ ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں چیز ہوگی، اس کا یہ نام ہو، اس کا وہ نام ہوگا۔ مختلف اعمال کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، مطلب اس عمل کے اندر کسی کو کرایا کسی نظام میں کوئی نام ہے، کسی کو کرایا اس کا کوئی نام ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ لیفٹ سائڈ سے آتی ہے، ہمیشہ جناتی چیز لیفٹ سائڈ سے آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ہوا کے اندر معلق ہوتی ہے، اس کے قدم تھوڑے سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا میں معلق ہوتی ہے۔ یہ بات کنفرم، آج تک جس کے بھی عمل کے اندر اس طرح ہوا میں معلق چیز آتی ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، چیزیں دھوکہ بھی دیتی ہیں جو کہ اصل نہیں ہوتی، نظری دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات سانپ بھی نظر آ جاتے ہیں پڑھائی کے دوران، لیکن حصار کے اندر سے باہر نہیں نکلنا۔ پڑھائی کے بعد آپ جہاں پہ پڑھائی کریں گے وہیں پہ ہی سونا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے باجماعت آپ کو بدنی حصار لگا کے نکلنا ہے، بیت الخلاء وغیرہ میں اپنی ضروریات پوری کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، وہاں پھر بدنی حصار لگانا ہے، ہر نماز کے بعد آپ کو حصار لگانا ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں ایک حاضرات کا عمل پیش کیا جو کہ اس سے میں پہلے ویڈیو آپ پوسٹ کی ہے، اب یہ دوسرا عمل جو پیش کر رہا ہوں، سمجھے میری طرف سے، خانقاہ قلندر شہباز کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو یہ تحائف ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی سامنے منظر
منظر کے اوپر نہیں لاتا، بہت کم منظر کے اوپر لائی جاتی ہیں۔ لوگ کتابی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یہ کتاب سے پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ انشاءاللہ ان قریب میں اس میں ذات کے ساتھ آنے والی حاضری کا عمل بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں ذات کے اوپر میں ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں، جس کے اوپر انشاءاللہ العزیز بڑا نظام ہوگا۔ جب مکمل ہو جائے گی میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت مبارکہ کے اوپر جینے کی اور سنت کے مطابق ایمان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔